کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ دوسروں کی خوشیوں کے لیے اتنا کچھ کرتی ہیں اور اس اتنا کچھ کرنے کے چکر میں آپ اپنی خوشی کہیں کھو بیٹھتی ہیں؟ صبح سے شام تک گھر کے کام، بچوں کی ذمہ داریاں اور خاندان کے لیے قربانیاں، لیکن آپ کا اپنا سکون اور خوشی کہاں ہے؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج کے ولاگ میں بات کروں گی خود کو اہمیت دینے کے بارے میں، اینڈ آئی پرومس میری یہ ویڈیو آپ کی سوچ کو بدل دے گی، کیونکہ آپ کی خوشی کا راز آپ کے اندر ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اگر اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں زندگی کے ان پہلوؤں کو ٹچ کروں گی جس کے بارے میں آپ نے کبھی پہلے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات کہ اپنی اہمیت کو سمجھیں اور سب سے پہلے اپنی عزت خود کرنا سیکھیں۔ خواتین اکثر گھر کے کام، بچوں کی دیکھ بھال اور دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی اہمیت بھول جاتی ہیں۔ آپ اپنے گھر کا دل ہیں، آپ خوش ہیں تو پورا گھر خوش رہے گا، آپ ٹھیک ہیں تو پورا گھر ٹھیک رہے گا۔ ہر صبح شیشے کے سامنے کھڑی ہو جایا کریں، اپنے آپ کو دیکھ کر مسکرایا کریں اور خود کو یہ ریئلائز کروایا کریں کہ آپ خاص ہیں، آپ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ہر عورت کی کچھ نہ کچھ پسندیدہ ہابی ہوتی ہے نا؟ کسی دن آرام سے فارغ بیٹھیں اور سوچیں کہ شادی سے پہلے آپ کو کیا کرنا اچھا لگتا تھا، کیا ہابی تھی آپ کی فیوریٹ، تو بس اسی ایک ہابی کو لے کر چلیں، اسی اپنی ہابی کو کنٹینیو کریں، صرف اس لیے تاکہ آپ کو خوشی مل سکے، کیونکہ جو کام آپ کو شادی سے پہلے کرنے میں خوشی دیتا تھا یقیناً وہ اب بھی آپ کو اتنی ہی خوشی دے گا۔ بہت ساری عورتیں اپنی صحت کو بہت اگنور کرتی ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہے نا تو پھر آپ خوش بھی نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے تبھی آپ خوش رہ سکتی ہیں، اور صحت ٹھیک رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ورزش کرنی پڑتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کوئی بہت ہارڈ ایکسرسائزز کریں، جم کریں، نہیں، کچھ نہ صحیح 20 منٹ کی واک ڈیلی ضرور کریں۔ اگر آپ باہر جا کر واک نہیں کر سکتی، اپنے گھر کے اندر واک کریں۔ اگر واک کرنے کی جگہ گھر میں نہیں ہے تو لیزلی واک کریں۔ یوٹیوب پر ٹائپ کریں لیزلی واک، وہاں پر وہ سامنے آ جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گھر میں رہ کر واک کیسے کی جاتی ہے۔ ہیلدی ڈائٹ لیں، پورشن اپنا جو آپ کی ڈائٹ کا پورشن ہے اس کو کنٹرول کریں۔ اپنی ڈائٹ میں پروٹین اور فروٹس کو زیادہ شامل کریں، کاربس بہت کم لیں، اپنی نیند پوری کریں۔ 24 گھنٹوں میں کم از کم 8 گھنٹے کی نیند آپ نے لازمی لینی ہے۔ پانی زیادہ پئیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں تاکہ آپ کی سکن اچھی رہے۔ نہیں، یہ ایزمپشن سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے۔ پانی زیادہ پینے سے آپ کی سکن اچھی رہتی ہے یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن پانی زیادہ پینے سے ہماری باڈی کے جو ڈفرینٹ آرگنز ہوتے ہیں نا وہ اپنی ایکٹیویٹیز بہت اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات، پانی پینے سے ہمارا موٹاپا بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم بار بار پانی پیتے ہیں ہمارا پیٹ فل ہوتا ہے، ہم کھانا کم کھاتے ہیں، سو پانی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگلی چیز، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے نا دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ یہ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو بہت سارے ولاگز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے۔ عبادت اور شکر گزاری میں جو خوشی ہے نا وہ دنیا کی کسی چیز میں آپ کو نہیں ملے گی وہ خوشی۔ روزانہ 5 وقت کی نماز کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ جو میری بہنیں ابھی 5 وقت نماز پڑھنے کی عادی نہیں ہیں وہ 1 وقت سے شروع کریں، پھر 2 وقت پر جائیں، پھر 3 وقت پر جائیں، پھر 4 اور پھر 5۔ یہ تو فرض نماز ہے نا، یہ تو جو چیز اللہ نے فرض کر دی ہے اس کے بارے میں تو پھر کوئی ایکسکیوز بنتا ہی نہیں ہے نا۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے جو فرض عبادت ہے وہ بھی آپ کی پوری ہوگی، آپ کو ذہنی جسمانی اطمینان اور خوشی بھی ملے گی اور آپ کے اندر ایک سکون اتر جائے گا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ چیز ٹرائی نہیں کی میرے کہنے سے، پلیز اس چیز کو ٹرائی کر کے دیکھیں۔ آپ کے آدھے غم، آپ کے آدھے دکھ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر پورے دن میں نا تھوڑے سے ٹائم کے لیے قرآن پاک ضرور پڑھیں، چاہے 10 منٹ ہی صحیح۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مجھے بالکل ٹائم نہیں ملتا تو زیادہ نہ صحیح میں 5 منٹ کے لیے ضرور پڑھتی ہوں۔ مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ آج میں نے قرآن پاک اٹھایا ہے، اس کو چوما ہے، میں نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ شکر گزاری کے اذکار بھی ضرور پڑھیں۔ سب سے اچھا ذکر الحمدللہ،
اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، آپ کے دل کو بھی اطمینان اور سکون اور خوشی حاصل ہوگی۔ ہم عورتیں نا بہت پاگل ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے زیادہ پیسہ ملے گا تو ہمیں خوشی ملے گی، بڑا گھر ملے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے، بڑی گاڑی ملے گی تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ قسم سے ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے پیسے والے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے اور وہ اندر سے مطمئن نہیں ہے، خوش نہیں ہے، ان کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ چیزیں خوشی کی ضامن نہیں ہوتی۔ خوشی جو ہے نا وہ صرف اپنے رب سے اپنے تعلقات مضبوط کرنے میں ہے۔ ایک بار کر کے دیکھیں، وہ جو رب ہے نا وہ دنیا کی ساری خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ کبھی بھی کوئی بھی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ سوچ کو پازیٹیو رکھنا بھی ایک پریکٹس ہے۔ یہ پریکٹس سے ہی آپ لوگ سیکھ پائیں گے۔ اور اس کی پریکٹس کس طرح کرنی ہے؟ گھر میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ نیگیٹو خیالات بہت آئیں گے آپ کے مائنڈ میں، بہت تنگ کریں گے، بٹ آپ نے جو بھی وہ بات ہے اس کے پازیٹیو آسپیکٹ پر جانا ہے اور وہیں پر اڑے رہنا ہے، کیونکہ یہ جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے نا، یہ انسان کے اندر بہت پازیٹیو انرجی کریٹ کرتی ہے۔ اور آپ جتنا نیگیٹو سوچیں گے، جتنا آپ نیگیٹو ہوں گے، اتنی ہی نیگیٹو انرجی آپ کے اندر بھرتی جائے گی اور اتنا ہی آپ نیگیٹو ہو جائیں گے۔ کوشش کیا کریں اپنے آس پاس کے لوگوں کے جو اچھی چیزیں ہیں نا ان کے اوپر فوکس کیا کریں، ان کی بری چیزوں کو چھوڑ دیں، منفی خیالات سے دور رہیں، منفی لوگوں سے دور رہیں۔ اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں۔ اچھے تعلقات نا خوشیوں کو بڑھاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے خاندان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتے جن کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات لمیٹڈ کر دیں۔ لیکن خاندان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، تو ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھیں۔ ویکینڈز ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں، کبھی وہ آپ کو انوائٹ کر لیں، کبھی آپ انہیں انوائٹ کر لیں۔ اس کے لیے کوئی بڑی پارٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی دن آپ رائس بنا لیں، ان کو انوائٹ کر لیں، کسی دن وہ قورمہ بنا لیں، وہ آپ کو انوائٹ کر لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جس سے ہمارے تعلقات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے رہتے ہیں۔ ہسبینڈ وائف کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت زیادہ سے زیادہ گزاریں۔ ہسبینڈس کے پاس اکثر ٹائم نہیں ہوتا، اور وہ اس لیے کیونکہ ان کو باہر جانا ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے ارن کرنا ہوتا ہے، ہسبینڈس کے پاس ٹائم کافی کم ہوتا ہے۔ ایسے میں چاہتی ہوں کہ بیویاں ہسبینڈس کی مشکلات کو سمجھیں اور ان کے لیے پرابلمز نہ کھڑے کریں، کیونکہ وہ بھی سارا دن باہر سے تھک ہار کر نہ جانے کن کن کی باتیں سن کر رات کو گھر آتے ہیں۔ ایسے میں ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی بیوی سے سکون کی، خوشی کی، پیار کی توقع کرتے ہیں، اور ایسے ٹائم میں اگر بیوی آ کر شروع ہو جائے آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے، آپ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، تو پھر بتائیں کہ ہسبینڈ اپنا سکون کہاں تلاش کریں گے؟ ہے نا یہ بات؟ تو آپ جو بیویاں ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کی ان پرابلمس کو سمجھیں، اور اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہے تو آپ ان کو ٹائم دینا شروع کر دیں۔ وہ آپ سے بات نہیں کر رہے، آپ بیٹھ کر بات کر لیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا دن کیسا گزرا، آپ ان سے پوچھیں کہ آج انہوں نے آفس میں کیا کیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ویکینڈز پر بچوں کے ساتھ دونوں میاں بیوی باہر جائیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ ٹائم کو انجوائے کریں۔ یہ جو بچوں کا ٹائم ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، یہ بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے۔ پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، یقین کریں پھر وہ اپنے اپنے کمروں تک لمیٹیڈ ہو جاتے ہیں۔ یہی ٹائم ہے کہ آپ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس ٹائم کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، تو میں اپنے بچوں کا بچپن بہت یاد کرتی ہوں، میں بڑا مس کرتی ہوں اس ٹائم کو، کیونکہ اب بچے زیادہ تر اپنی لائف میں بزی رہتے ہیں، اپنی پڑھائی میں، اپنی دوسری چیزوں میں۔ تو یہی بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہم پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر تمام عورتوں کو میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں سے کٹ آف ہو جانا ہے، اپنے والدین سے کٹ آف ہو جانا ہے، ان کا خیال نہیں رکھنا، ان کا حال چال نہیں پوچھنا۔ ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ آپ شادی ہو کر دوسرے گھر آئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پچھلے رشتے ختم ہو گئے ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں سے بات چیت کیا کریں، ان کو اپنے گھر پر انوائٹ کیا کریں، آپ ان کے گھر جایا کریں، لیکن اس میں اپنے ہسبینڈ کو فورس نہ کریں۔ دیکھیں، کیونکہ ہسبینڈ کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، جب ان کو ٹائم ملے گا وہ بھی چل پڑیں گے۔
آپ ہسبینڈ کی وجہ سے اپنا جانا مت روکیں، ٹھیک ہے؟ آپ جائیں، ملیں، ہسبینڈ کو مجبور نہ کریں۔ آئی نو ہر بیوی چاہتی ہے کہ ہسبینڈ بھی ان کے ساتھ ان کے گھر چلیں، ان کے رشتہ داروں سے ملیں، لیکن ہسبینڈس وغیرہ کی نا روٹین بہت ٹائٹ ہوتی ہے، تو اگر اس میں اگر ایک دن بھی ان کو فری ملتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر پر ریسٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو بیویوں کو ان باتوں کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ اگر انڈرسٹینڈ نہیں کریں گی تو پھر گھر میں جھگڑے ہوں گے، میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہوگا۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان پر لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے بلکہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ خواتین سے میں ایک بات اور بھی کہوں گی کہ خواتین یہ بڑی شکایت کرتی ہیں کہ ہم اپنی کیئر کیسے کریں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ایکسکیوز ہے نا، یہ بہت زیادہ خواتین کی طرف سے سننے میں آتا ہے۔ دیکھیں، اپنے بارے میں سیلفش ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اپنے بارے میں سیلفش ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ سو اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں، زیادہ نہ صحیح آدھا گھنٹہ اپنے لیے ضرور نکالیں۔ اس آدھے گھنٹے کے اندر اگر آپ کو گھر کا کوئی بھی فرد کسی بھی کام کے لیے کہتا ہے تو صاف انکار کر دیں، اور سب کو کلیئر کٹ بتا دیں کہ یہ آدھا گھنٹہ آپ کے اپنے لیے ہے، اور اس آدھے گھنٹے میں آپ کسی اور کے لیے کچھ نہیں کریں گی، یہ آپ کا جائز مطالبہ ہے۔ اچھا، اپنے آپ کو نا گفٹ دیا کریں، ہے نا عجیب سی بات؟ ہم تو گفٹ کی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں کوئی گفٹ لا کر دیں گے یا ہمارے بچے ہمیں کوئی گفٹ لا کر دیں گے، مگر میں آپ کو بول رہی ہوں، آپ اپنے آپ کو ایک ریوارڈ دیا کریں، اپنے آپ کو ایک گفٹ دیا کریں۔ اب یہ گفٹ کیسے مل سکتا ہے؟ روزانہ آپ اپنے لیے 5 منٹ نکالیں، اپنے لیے مزیدار سی کافی بنائیں، مزیدار سی چائے بنائیں، اور آرام سے ٹی وی کے آگے بیٹھ کر یا کوئی اچھا سا ناول ہاتھ میں پکڑ کر اپنے اس ٹائم کو انجوائے کریں، ہے نا مزیدار تحفہ؟ یا اپنے لیے کبھی کوئی اچھی سی چیز خرید کر لائیں، اور اگر وہ چیز آپ نے اپنے ارن کیے ہوئے پیسوں سے خریدی ہے تو واللہ اس چیز کا مزہ ہی کیا ہوتا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو اپنے آپ کو اس طرح سے گفٹ دیا کریں، اپنے آپ کو اس طرح سے ریوارڈ دیا کریں، اس طرح سے زندگی میں آگے بڑھنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ ہر وقت گھر میں رہنا، وہی صبح سے شام تک کی سیم روٹین رہنا بورنگ ہوتا ہے، ایک عورت اکتا جاتی ہے اس سیم روٹین سے۔ تو اس روٹین کو چینج کس نے کرنا ہے؟ وہ بھی ایک عورت نے ہی کرنا ہے، وہ آپ نے ہی کرنا ہے۔ تو اپنے لیے پکنک پلانز بنایا کریں، ٹریولنگ کیا کریں، سال میں ایک بار تو ضرور کہیں کسی دوسرے شہر جایا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا بجٹ اجازت نہیں دیتا تو ہر ویکینڈ یا ہر دوسرے ویکینڈ یا ہر تیسرے ویکینڈ تو آپ باہر جا سکتی ہیں، اور باہر جا کر آپ نے کرنا کیا ہے؟ سینڈوچز بنا لیں، چائے بنا لیں، یا پھر اچھی سی بریانی بنا لیں، شہر کے کسی اچھے پارک میں چلے جائیں، بچوں کو لے جائیں، وہاں پر بچے بھی انجوائے کریں گے، آپ کو بھی آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ باتیں کرنے کا اور کھانے پینے کا موقع مل جائے گا۔ اگر آپ کے شہر میں زو ہے تو بچوں کو زو لے جائیں۔ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے پلانز بنائیں، ان پلانز کو بنانے میں مزہ بھی آتا ہے، اور پھر ان پلانز پر عمل درآمد کرنے سے اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ اچھا، پھر اپنی تعریف کرنا سیکھیں، خود کو اپریشیٹ کیا کریں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ خواتین اپنے آپ کو زیادہ تر انڈر ایسٹیمیٹ ہی کرتی ہیں، اپنے آپ کو مظلوم دکھانا، ہر وقت روتے دھوتے رہنا، زیادہ تر خواتین ایسے ہی کرتی ہیں۔ یہ مت کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کی تعریف کیا کریں، چھوٹے چھوٹے کام کے لیے، چھوٹی چھوٹی بات کے لیے۔ بھائی میں تو اپنے ہسبینڈ کے سامنے اپنی وہ تعریفیں کرتی ہوں، واہ کیا بتاؤں میں آپ کو یہ میں بالکل سچ بتا رہی ہوں آپ کو، میں بہت تعریفیں کرتی ہوں اپنی، اسپیشلی اپنے ہسبینڈ کے سامنے، اور کسی کے سامنے نہیں، صرف اپنے ہسبینڈ کے سامنے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بیچارے چپ کر کے سنتے رہتے ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں مجھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ ٹوکیں گے تو پھر میرا کیا ری ایکشن ہوگا لیکن یقین کریں، میں اپنی بہت تعریفیں کرتی ہوں ان کے سامنے۔ اب کیا کرتی ہوں وہ تو میں یہاں نہیں بتا سکتی آپ کو۔ ہسبینڈس کو نا کبھی بھی ایسی بیویاں نہیں اچھی لگتی جو ہر وقت مظلوم بنی رہیں، روتی دھوتی رہیں، ہسبینڈس کو نہیں پسند ہوتی ہیں ایسی بیویاں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی ایسی مت بنیں، اپنے آپ کو اپریشیٹ کیا کریں، دوسروں کو بتایا کریں کہ آپ کیا کیا کر سکتی ہیں، یا آپ اس گھر کے لیے کیا کیا کر رہی ہیں، آپ نے اس گھر کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ بعض اوقات دوسروں کو ریئلائز کروانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور آج کی سب سے آخر میں آپ لوگوں سے یہ بات کہوں گی کہ اگر آپ بہت بے چین رہتی ہیں، آپ کو دل کا سکون اور اطمینان نہیں ملتا، تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کریں۔ اب اللہ کی رضا کے لیے آپ کیسے کام کر سکتی ہیں؟ آپ غریبوں کا خیال رکھ سکتی ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتی ہیں، اتنی سردی میں کسی غریب کو آپ گرم کپڑے دلوا سکتی ہیں،
جس طرح سے بھی ہو سکے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کرتا ہے نا تو اس انر پیس کا لیول بھی پھر الگ ہوتا ہے. یہ کر کے دیکھیں آپ. بس یہی میرا آج کا ویڈیو تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اپنا خیال رکھیں، اپنے انر پیس کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.